سیدنا لوط کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ان کی قوم نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو قوم سے نکال دیے جاؤ گے، پھر اس بستی کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اس قوم کے فرد نہیں تھے، ان کا نکاح اس قوم میں ہوا، لہٰذا سحری تعلق تھا۔ اسی بنا پر ان کی قوم نے ان کو وہاں سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ اس کے جواب میں لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار لوگوں میں سے ہوں۔ یعنی میرا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا، تم اس پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اب تم مطالبہ کر رہے ہو کہ میں وہ پیغام نہ پہنچاؤں تو میں باز آ جاؤں گا۔ میں تو اپنی فطرت ہی کے لحاظ سے یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے سخت بیزار ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے یہ بتایا کہ تم نے اپنی فطرت اوندھی کر لی ہے، اگر تم نے اپنی عقل کو سلیم رکھا ہوتا اور استقامت کے ساتھ صحیح راستے پر چلتے رہتے تو کبھی یہ چیز اختیار نہ کرتے۔ لوط نے جواب دیا، کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار لوگوں میں سے ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، تب اس نے دعا کی۔ یہ آخری الفاظ تھے پیغمبروں کی دعوت میں، یہ ہجرت و برات کے مرحلے کے الفاظ ہیں۔ یعنی ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب پیغمبر اپنی قوم سے برات کا اظہار کر دیتے ہیں، بیزاری کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اس بیزاری کے کچھ لازمی نتائج ہیں۔ لا تعلقی، اب معاملات ختم ہو جائیں گے، موالات ختم ہو جائے گی، دوری اختیار کر لی جائے گی۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی جب یہ مرحلہ آیا ہے تو اس میں بہت سی ہدایات دی گئیں۔ یہ بتایا گیا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی دلی تعلق نہیں رکھا جائے گا، اب ان کے ساتھ معاملات بھی نہیں کیے جائیں گے، ان کے ساتھ اگر کوئی نکاح کے یا اور نوعیت کے تعلقات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اب کوئی معاہدے بھی نہیں ہوں گے، گویا ہر طرح کا قطع تعلق کر لیا جاتا ہے۔ یہ جو قطع تعلق کا مرحلہ ہے یہ پیغمبروں کی دعوت میں اللہ کے اذن سے آتا ہے، اس کا ایک موقع مقرر ہوتا ہے، وہ آتا ہے۔ اسی مرحلے کی بعض آیات کو لے کر بہت سے لوگ ان کی تعمیم کر دیتے ہیں۔ ہم جیسے انسانوں کی دعوت میں یہ مرحلہ کبھی نہیں آتا۔ ہمارے لیے ابتدا بھی دعوت ہے، انتہا بھی دعوت ہے۔ یعنی اب انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم انہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، اور اپنے گرد و پیش میں بھی، خواہ وہ ہمارے اعزاء ہیں، خواہ وہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان کو یہ بتائیں گے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے۔ یہ دعوت کا تعلق ہے، یہ کبھی بھی برات کے تعلق میں تبدیل نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو دینی روایتیں قائم ہوئیں ان میں سلفی روایت میں بڑے انحراف کی ابتدا اسی سے ہوئی، چنانچہ وہاں اس کے لیے الولا اور برا کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ یعنی اب ہم اپنے تعلق کا اظہار کریں گے، اس کی یہ بنیاد ہوگی، ہم اپنی برات کا اظہار کریں گے، اس کی یہ بنیاد ہوگی۔ اور اس طرح خود مسلمانوں کی اپنی جماعت سے بھی انہوں نے اپنا تعلق توڑ لیا، اور جب اپنا تعلق توڑ لیا تو گویا وہ اعلان کر دیا جو دعائے قنوت میں کیا جاتا ہے، نخلو و نترک وہیں جفترک۔ یہ بھی در حقیقت ایک خاص مرحلے کی دعا ہے جو پیغمبروں ہی کی دعوت میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایک خاص وقت میں خود اللہ کے اذن سے اس کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اس کی آیات پڑھی جائیں اور پھر اپنے معاملات پر اس کا اطلاق کر دیا جائے۔
جس طریقے سے اتمام حجت کے کچھ تقاضے ہیں، اسی طرح برات کے بھی کچھ تقاضے ہیں، یعنی وہ کب ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیا قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جزا و سزا کے مرحلے سے پہلے رکھی ہوئی، یعنی جب وہ گرفت کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ اب تعلقات توڑ لیے جائیں۔ اب کسی قوم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا، وہ اس مرحلے میں ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کے لیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، ابتدا بھی دعوت ہے، انتہا بھی دعوت ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان سمجھیں۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم کو قیامت تک اس کے ساتھ دعوت کا تعلق رکھنا ہے، اس کو بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ یہ بتانا اور سمجھانا ہر آدمی کی استطاعت کے مطابق ہے۔ عام لوگ اپنے ماحول میں یہ خدمت انجام دیتے ہیں، جن کو اللہ علم میں فضیلت دیتا ہے وہ اپنی سطح پر یہ خدمت انجام دیتے ہیں، لیکن یہ خدمت اول سے آخر دعوت ہے، پیغام ہے۔ اس میں استدلال ہی کی زبان اختیار کی جاتی ہے، یہ طریقے کبھی اختیار نہیں کیے جاتے۔ یہ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے۔ ان کی دعوت کے ایک مرحلے میں یہ موقع بھی آتا ہے۔ جب یہ آتا ہے تو بس قوم کا پیمانہ عمر لبریز ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ جایا کرتا ہے۔ تو انہوں نے دعا کی، یعنی اس مرحلے پر آ کر پھر انہوں نے دعا کی، رب نجنی واہلی مما یعملون۔ تب اس نے دعا کی، میرے پروردگار تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل کے انجام سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تو اب اپنے عمل کے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ انجام ہے جو جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر پیغمبر یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ اس کو واضح کرنے کے لیے میں نے لکھا ہے، اس جملے میں ایک مضاف عربیت کے قاعدے سے محذوف ہے، یعنی من عقوبت ما یعملون، یہ اسی کے ترجمہ ہے۔ ان کے عمل سے نجات دیں، مطلب کیا ہے؟ ان کے عمل کے انجام سے نجات دیں۔ اب جب ان کے بارے میں تیرا فیصلہ صادر ہونے والا ہے تو ان کے لیے سزا کا اعلان کرنے والا ہے، ان کا عمل انجام کو پہنچنے والا ہے، تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ تو مجھے اس انجام سے نجات عطا فرما۔ پیغمبر یہ دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی، تب اس نے دعا کی، میرے پروردگار تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل کے انجام سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت پہ حاشیہ ہے، اس طرح کی دعا اسی وقت پیغمبر کی زبان پر آتی ہے جب سنت الہی کے مطابق اس کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دعا کب وہ کرتے ہیں؟ جب اس کے اشارے مل جاتے ہیں کہ اب معاملہ ختم ہو گیا، مجھے جو کچھ کرنا تھا میں نے کر دیا، اللہ تعالیٰ کی سنت پوری ہو گئی، اب اس دنیا میں اللہ کی جزا و سزا کا ظہور ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے فیصلے سے تعبیر فرماتے ہیں کہ پھر میں فیصلہ سناتا ہوں، پھر میرا وہ فیصلہ جو سب لوگوں کو قیامت میں سننا ہے وہ ان قوموں کے لیے اسی دنیا میں صادر ہو جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہے جس موقع پر وہ یہ دعا کرتے ہیں۔